جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔ کے ساتھ پانچویں ذمہ داری ایک مسلمان کو کیا ادا کرنی ہے؟ والدین کے تعلق والے جو رشتے وہ جوڑ گئے، جو ان کے دوست ہیں، ان کا احترام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی اس کے حق باقی رہتے ہیں۔ حسین السعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں دنیا سے والدین تو جا چکے، اب بھی کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ قال نعم، اب بھی کر سکتے ہیں۔ دعا کرو، بخشش طلب کرو، جو رشتے جوڑ گئے ان کو جوڑے رکھو، اور ان کے دوستوں کا احترام و اکرام کرو۔ چھٹی ذمہ داری، نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کے صدقہ جاریہ بنے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایسا صدقہ جو اس کا جاریہ بن جائے، یا ایسا علم جو اس نے دنیا کو سکھا دیا، پڑھا دیا، یا اپنی اولاد کی پرورش اتنی خوبصورت کی کہ وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن نیکیوں کا ایک پہاڑ بن کے آ جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے 1 سوال اور 1 جواب چاہیے۔ کیا بتائیے؟ کہا بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا اللہ ہی جانتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہا تیرے علم کا کیا فائدہ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں تو؟ کہا پھر میرا بھی 1 سوال ہے اور جواب بھی 1 ہے، والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر تم نیک ہو، کیونکہ حدیث کہتی ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ دعا کرتا ہے۔ اپنے ذہن میں سوچ پیدا کرو، نیک وہی ہوتا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اگر کہا اگر تم دعائیں نہیں کرتے تو میں کہہ سکتا ہوں تم بد ہو، نیک نہیں ہو۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے۔ 7ویں ذمہ داری والدین سے دعائیں لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، جن میں شک کی گنجائش نہیں۔ مسافر جب نیکی کا سفر کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، منہ سے نکالتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے، عند الفطری فرحتن، 2 خوشیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں، اور دوسرا جو افطاری کرتا ہے تو کیا ہی اسے اللہ لذت عطا کرتے ہیں۔ ایک دنیا میں لذت ہے، قیامت کے دن بھی لذت اسے ملے گی۔ اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ والدین کی دعا اس سے قیمتی کوئی دعا نہیں ہے۔